अस्सलाम वालेकुम प्यारे से दोस्तों, कहानी मिलन के दीप की अगली किस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। एक बंदा अनीक के पास आया और एमपीए के ड्राइवर के बारे में पूछा। अनीक ने उसे ड्राइवर के बारे में बताया तो वो परेशान होकर वापस भागा। नौकर दुराब हाउस के मैनेजर के साथ वापस आया और वो दोनों परेशान हो गए। मैनेजर ने अनीक की तरफ देखा और कहा, क्या तुम एमपीए की गाड़ी चला सकते हो? अनीक ने कहा, कौन, मैं? उसने कहा, हाँ, आप उसकी गाड़ी चलाना है, ये बहुत ज़रूरी है। उसने कहा, लेकिन सोफिया मैडम। उसने कहा, वो कुछ नहीं कहेगी। अब जाओ, उससे जहाँ कहे ले जाओ और जो चाहे करो। ऐसा करने के लिए मैं आपको ज़का साहब से इनाम दिलवाऊंगा। अनीक को उसकी बात मानना पड़ी। उसने गाड़ी की चाबियां हासिल की और गाड़ी पोर्च में ले आया। दुराब हाउस के मेन हॉल का गेट खुला और दो मुलाजमा एमपीए के साथ बाहर निकलीं। उन्होंने उसे कंधों से पकड़ रखा था। नौकरानियों ने एमपीए को गाड़ी की पिछली सीट पर बिठाया। एमपीए नशे में धुत थी और वो दुराब खानदान के अफराद को गालियां दे रही थी। अनीक ने खुले गेट के अंदर देखा तो वो देखता ही रह गया। बहुत सी मशहूर शख्सियात खुले आम पी रही थी और जुआ खेल रही थी। उन पार्टियों में ये दोनों चीज़ें मुश्तरका थी, लेकिन अनीक और उसके दोस्त जानते थे कि दुराब हाउस के पार्टियों में इन चीज़ों से बढ़कर भी कोई चीज़ होती है। उसने गाड़ी दुराब हाउस से बाहर निकाल दी। उसने कहा, मैडम जी, हम कहाँ जाएं? वो उसे गालियाँ देने लगी और उसने कहा, मैडम जी, मैं आपका ड्राइवर नहीं हूँ, वो बीमार है, अस्पताल में है। उसने आंखें खोलकर उसे देखा, फिर उसने उसे रेस्ट हाउस का पता दिया जो लाहौर से बाहर था। अनीक ने दुराब खानदान के मैनेजर को फ़ोन पर कॉल की और बताया। मैनेजर ने उसे कहा कि वो जहाँ भी कहीं है उसे ले जाओ और उसे वहाँ पहुँचा दो। जिसके बाद अनीक उसे रेस्ट हाउस की तरफ चल पड़ा और कुछ ही देर में वो उस रेस्ट हाउस के अंदर पहुँच गया और एमपीए साहबा को सोफे पर लिटा दिया। उसने फिर इधर उधर देखा। ये एक अच्छी तरह से फर्निश्ड रेस्ट हाउस था। रोज़ाना इस्तेमाल की हर चीज़ किचन में थी। उसने लीमू पानी तैयार किया और एमपीए को पिलाया। 1 घंटे के बाद वो सरदर्द की वजह से रहती रही और बेदार हो गई। उसने अनीक को देखा और कहा, तुम कौन हो और मैं कहाँ हूँ? अनीक ने उसे वाक़ियतन सारी बात बताई और उसने कौमी सतह के पहलवान को फलक शिगाफ गाली दी। उसके सर में शदीद दर्द था। उसने कहा, क्या आप मेरे लिए काफ़ी बना सकते हो? अनीक ने हाँ में सर हिलाया और किचन में चला गया। उसने काफ़ी तैयार की और उसके लिए एक मग ले आया। उसने मग लिया और कहा, तुमने अपने लिए कप क्यों नहीं बनाया? उसने कहा, मैडम, मैं एक गरीब आदमी हूँ और मैं अपनी आदतें ख़राब नहीं करना चाहता। वो मुस्कुराकर उससे बात करने लगी। उसका नाम सादिया ज़िया था। वो 40 साल की थी। वो एक मकबूल सियासी जमात की खातून थी जिसका शौहर एक ताजर था। अनीक बात करने में अच्छा था और थोड़ी ही देर में सादिया ज़िया के साथ अच्छे मूड में बात करने लगा। वो किसी चीज़ की वजह से बेचैनी महसूस कर रही थी और हाथ नोच रही थी। अनीक उसके बारे में पूछने ही वाला था कि उसने कहा, मुझे मेरे कमरे में ले चलो। अनीक ने उसकी मदद की। अगरचे वो अपने हवास में थी लेकिन उसकी टांगें काँप रही थी। वो उसके कमरे में ले गया और जब वहाँ जा रहा था तो उसने कहा, रुक जाओ। वो रुक गया और वापस मुड़ गया। वो ये देखकर हैरान रह गया कि उस औरत ने अपनी कमीज़ उतार दी थी। वो अब सिर्फ अपने ज़ेरे तन कपड़ों में खड़ी थी। उसने मुंह फेर लिया। उसको इस हाल में देखकर अनीक की तबीयत बेचैन हो रही थी और अब वो अनीक को अपने साथ कुछ करने के लिए मजबूर कर रही थी। अनीक ने कहा, मैडम जी, मैं गरीब आदमी हूँ। अगर किसी को इस बात का इल्म हो गया तो आपको कुछ नहीं होगा बल्कि मुझे मार दिया जाएगा। उसने कहा, आपको कुछ नहीं होगा, मुझे आपके साथ यही काम करना है और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं चिल्ला के सबको बुला लूँगी और तुम्हें रुस्वा कर दूंगी और फिर तुम्हारा क्या हाल होगा ये तुम खुद समझ सकते हो। अनीक ने कुछ देर सोचा और फिर उसके करीब चला गया। जिसके बाद अनीक की तो चांदी ही चांदी थी। एक गरीब का बच्चा एक एमपीए के साथ वक्त गुजारने लगा। अनीक ने एमपीए साहबा को हर तरह से खुश कर दिया। एमपीए साहबा ने कहा, जिस तरह तुमने मुझे खुश किया है उस तरह आज तक मुझे किसी ने खुश नहीं किया। तुम बहुत अच्छे हो। दूसरी जानिब जैन को भी उसी रात पहली कामयाबी मिली। वो 3 हफ्तों से उन्हें करीब से देख रहा था। उसने देखा कि
کالے شیشوں والی گاڑی دوراب ہاؤس سے نکلی۔ انیک نے اسے بتایا تھا کہ زارا یہ کار اس وقت استعمال کرتی تھی جب وہ گلبرگ جاتی تھی۔ اس نے گاڑی کا پیچھا کرنا شروع کر دیا، لیکن اس سے لگا کہ کوئی اور کار اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ وہ موٹر سائیکل پہ تھا، وہ الجھن میں تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے پیچھا جاری رکھنے کا فیصلہ کیا اور سوچا کہ دیکھیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ گاڑی گلبرگ جانے کے بجائے دریا راوی کے کنارے ایک بنگلے میں جا رکی۔ زین حیران تھا، لیکن اب اسے گاڑی سے چھٹکارا حاصل کرنا تھا جو اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ اس نے دریائے راوی کی دوسری طرف جا کر اپنی موٹر سائیکل جھاڑیوں میں چھپا دی۔ وہ گہری جھاڑیوں میں بھاگا۔ اسے اس قسم کی گوریلا جنگ کی تربیت دی گئی تھی۔ گاڑی آئی اور 4 مسلح آدمی باہر نکلے۔ ان میں سے 3 نے جھاڑیوں میں اس کا پیچھا کیا، جبکہ ایک گاڑی کے پاس ہی رکا۔ زین ایک درخت پر چڑھا اور جیسے ہی ان میں سے ایک درخت کے نیچے پہنچا، وہ چھلانگ لگا کر نیچے لے گیا۔ خوش قسمتی سے زمین پر گھاس تھی، اس لیے کوئی شور نہیں ہوا۔ اس سے پہلے کہ کوئی رد عمل ظاہر کرتا، اس نے اس کی گردن توڑ دی۔ وہ فوراً ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا کیونکہ اس کا دوسرا شکار آیا، اور جب وہ اپنے ساتھی کو چیک کرنے لگا تو زین نے اس پر چھلانگ لگا کر حملہ کیا، اور چند سیکنڈوں میں وہ بھی ٹوٹی ہوئی گردن کے ساتھ زمین پر تھا۔ اس نے تیسرے اور چوتھے کو بھی اس طرح مار ڈالا۔ اس نے ان کے چہرے دیکھنے کے لیے ٹارچ آن کی۔ وہ ان میں سے صرف ایک کو جانتا تھا۔ وہ عطا دراب کا چیف سیکیورٹی آفیسر بہادر تھا۔ اس نے فوراً عابد کو فون کیا اور صورتحال بتائی۔ اس نے تمام لاشیں دریا میں پھینک دی۔ کا موسم تھا، اس لیے دریا اپنے عروج پر تھا، کیونکہ بھارت میں سیلاب کے خطرے کی وجہ سے پانی چھوڑا ہوا تھا اور راوی میں بھی سیلاب کی کیفیت تھی۔ وہ جانتا تھا کہ عابد ان کی گاڑی کا بندوبست کر لے گا۔ وہ بنگلے میں چلا گیا۔ وہ الجھن میں تھا کہ بہادر زارا کا پیچھا کیوں کرے گا، اور اگر عطا دراب کا حکم تھا تو اس نے ایسا کیوں کیا؟ نہ کوئی چوکیدار تھا، نہ سیکیورٹی کیمرہ۔ زین آسانی سے دیوار چڑھ کر اندر چلا گیا۔ گھر میں دروازہ اندر سے بند تھا، لیکن ایک کھڑکی کھلی تھی اور زین کھڑکی سے اندر چلا گیا۔ باہر کی روشنیاں بند تھی، لیکن اندر کی روشنی جل رہی تھی۔ اس کو کونے کی ایک کمرے سے آوازیں سنائی دیں۔ یہ آہیں تھیں۔ صاف ظاہر تھا کہ کوئی تو اندر کچھ کر رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ یقیناً اندر موجود جوڑے نے مین گیٹ اندر سے بند کرنے پر اتفاق کیا ہوگا۔ زین نے اندر دیکھا تو ایک جوڑا اپنے آپ میں اتنا مشغول تھا کہ ان دونوں کو دنیا کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ زین کو یقین ہوا کہ یہ زارا نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں بوڑھے تھے۔ زین نے جو اندازہ کیا اس کا سبب یہ تھا کہ اس شخص کے بال سفید تھے اور جسم بھی بوڑھے آدمی کی طرح تھا، اور اس نے عورت دیکھی نہیں، لیکن اس کی ٹانگیں دکھائی دے رہی تھی، جسے لگ رہا تھا کہ وہ عورت بھی بوڑھی ہے۔ زین نے اپنا موبائل کا کیمرہ آن کر لیا۔ زین کو اپنی زندگی میں سب سے بڑا جھٹکا لگا، کیونکہ وہ شخص کوئی اور نہیں، خود عطا دراب تھا، اور وہ عورت اس کی چھوٹی بھائی کی پہلی بیوی فرحہ تھی۔ دراب کی عمر 60 سال سے زیادہ تھی، لیکن ان کا جسم ابھی بھی ادھیڑ عمر کے آدمی کی طرح فٹ اور اکڑا ہوا تھا۔ فریحہ بوڑھی ہو چکی تھی اور اس کے جسم میں بڑھاپے کے آثار اور اثرات ظاہر ہو رہے تھے۔ وہ اپنی جوانی میں ایک خوبصورت عورت ہو سکتی تھی، لیکن اب وہ ایک بوڑھی اور لٹکتے جسم کی مالک تھی۔ وہ موٹی نہیں تھی اور اس کا پیٹ بھی نارمل تھا، لیکن اس کے پیٹ کی جلد اس کے ناف کے قریب اکٹھی ہو گئی تھی۔ وہ ہانپ رہی تھی اور بولی، تم مجھے ہمیشہ ہماری سہاگ رات کی یاد دلاتے ہو۔ وہ مسکرایا اور بولا، وہ دن اچھے تھے، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ وہ بولی، پتہ نہیں تم بوڑھے ہو گئے ہو یا نہیں، لیکن شکیل جی ٹینشن تمہیں بوڑھا کر رہی ہے۔ اس نے کہا، فری، بغیر اولاد کے وارث کے مرنے کا خوف مجھے بوڑھا کر رہا ہے۔ وہ بولی، کیا شکیل بھی تمہارے بھائی کی طرح نامرد ہے؟ اس نے کہا، نہیں، شکیل کو عورتوں کی ہوس ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے زیادہ تر جائیداد زارا کے نام ٹرانسفر کر دی تاکہ وہ اسے چھوڑنے کا سوچ بھی نہ سکے۔ تو اس نے پوچھا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ شکیل دوسری شادی کے بعد باپ بن سکے گا؟ اور سوری، تیسری شادی؟ اس نے مسکرا کر کہا، یہ بچے سوچتے ہیں کہ وہ ہمیں بیوقوف بنا سکتے ہیں، لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ وہ اس بار کامیاب ہو۔ اس نے کہا، کاش آپ مجھے بچہ پیدا کرنے دیتے۔ اس نے کہا، میں نے آپ کو بتایا تھا اتنی بار کہ اگر آپ بچوں کو جنم دیتے تو ہمارے خاندان کے رواج کے مطابق ہمارے بچوں کی شادی ایک دوسرے سے ہوتی، اور میں اپنے بچوں کی شادی آپس میں کیسے کر سکتا تھا؟ تمہیں ان رنڈیوں کو بچہ پیدا کرنے دینا چاہیے تھا۔ کم از کم وہ غصے سے بولا، وہ تینوں رنڈیاں بلیک میلر تھیں اور مجھے بلیک میلر سے نفرت ہے۔ اس نے کہا، تم دوبارہ شادی کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا، تم اپنی بہن کو اچھی طرح جانتی ہو، میں نے اسے کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ میرا آپ سے اور ان تینوں رنڈیوں سے رشتہ چھپا ہوا ہے، لیکن یہ کہلانا ہے اور میں ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ نفرت سے بولی، یہ تمام پریشانیاں آپ کے
اس نامرد بھائی کی وجہ سے ہیں۔ جس پہ دراب نے کہا، ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، میں حیران ہوں صوفیہ نے بغیر کسی تعلق کے اتنے سال کیسے گزارے؟ تم نے اور ان 3 رنڈیوں نے مجھ سے تعلق قائم رکھا۔ کومل نے اسے مطمئن کرنے کے لیے بہت کچھ کیا تھا، لیکن صوفیہ واقعی کچھ عجیب ہے۔ فرح نے اس کے جسم پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، صوفیہ کو بھول جاؤ اور میری طرف توجہ دو۔ زین نے مفید معلومات حاصل کی تھی۔ دراب خاندان ان کا مشکل ترین ہدف بن چکا تھا۔ وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ دوسری طرف انیک جاگ گیا۔ اس نے دیکھا کہ MPA سعدیہ اپنی کارروائی میں پھر سے شروع ہو گئی ہے اور وہ انیک کے کندھے پر سر رکھے ہوئے تھی۔ انیک نے کہا، میڈم جی کیا میں کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ اس نے کہا، آپ کچھ بھی پوچھ سکتے ہو۔ آج رات کے لیے میں MPA نہیں، میں ایک عام عورت ہوں اور آپ میرے مالک ہیں۔ آپ نے مجھے خوش کر دیا اور میں آج کی رات اور کئی دوسری راتوں کے لیے آپ کی غلام ہوں۔ اس نے کہا، تم اچھی اور عزت دار خاتون ہو، تم اتنی بے عزتی والی جگہ کیوں گئی؟ وہ مسکرا کر اٹھ گئی اور اس نے کہا، میں آپ کے اس سوال کا جواب دوں گی۔ اور کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے کہا، آپ کو اعلیٰ طبقے کے خاندانوں میں جوڑوں کی زندگی کا علم نہیں ہے۔ بے شک کچھ پیار کرنے والے جوڑے بھی ہوتے ہیں، لیکن بہت سے اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں۔ رشتہ بنتا ہے تو آسانی سے نہیں ٹوٹتا، جیسا کہ اوسط طبقے میں ہوتا ہے۔ مرد اور عورت لائف پارٹنر کی طرح رہتے ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے کو دھوکہ بھی دیتے ہیں، لیکن کسی بھی صورت میں یہ رشتہ برائے نام ہی صحیح مگر رہتا ہے۔ جاگیردار خاندان میں خواتین کو پاؤں کی جوتی کی طرح رکھا جاتا ہے۔ وہ یا تو رک رک کر اپنی زندگی گزار سکتی ہیں یا نوکروں کے ساتھ تعلق کر سکتی ہیں۔ جدید امیر گھرانوں میں جہاں خواتین کو مساوی حق دیا جاتا ہے، وہاں خواتین کو اجازت ہے کہ وہ جو چاہیں کریں۔ جاگیردار گھرانوں میں یا امیر گھرانوں میں مرد ایک عورت سے مطمئن نہیں ہوتے ہیں۔ میں ایسی بالکل نہیں تھی، لیکن ایک ساتھی خاتون MPA نے مجھے شراب کا عادی بنا دیا اور اب اس نے مجھے کومل دراب کی پارٹی میں ایک پہلوان کے ساتھ تعلق پر آمادہ کیا تھا۔ کومل نے اس پہلوان سے ملاقات کا بندوبست کیا اور اس نے میرے ساتھ MPA سے پیسے وصول کیے تھے، لیکن اس پہلوان کو کچھ پریشانی ہوئی اور وہ نہیں آیا۔ میں نشے میں تھی اور میری ساتھی خاتون MPA نے مجھے کچھ دوائیاں دی تھی، جس کی وجہ سے میں قابو سے باہر ہو گئی اور یہ سب ہوا۔ یہ معاملات انیک کے لیے سب سے قیمتی معلومات تھی۔ اس نے اس رات سعدیہ کے ساتھ 3 بار وہ سب کچھ کیا اور MPA سعدیہ کو مکمل طور پر مطمئن کیا تھا۔ اگلے دن جب وہ دراب ہاؤس پہنچا تو زکا دراب نے ذاتی طور پر اسے پیسے دیے اور اس کی تعریف کی۔